السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کیو این اے وتھ پی جے میر۔ آج ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور بڑی اہم بات کریں گے کہ ہمارے ملک میں کرپشن اور ڈس فنکشن اور جو ہمارا سسٹم ہے یہ کیوں ہے، وائی از دا سسٹم ڈس فنکشنل۔ ہم بات کرتے ہیں، سیاستدان آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں میں نے یہ کر دیا، وہ یہ کر دوں گا، فائن، لیکن جو آپ کا ایک بیسک انجن روم ہے، جو سسٹمز جہاں آپ کے ہوتے ہیں، وہاں آپ کا کام کیوں نہیں ہوتا ہے۔ آج اس پہ بات کریں گے۔ مجھے جوائن کرتے ہیں غلام مصطفیٰ کھر، فارمر چیف منسٹر، گورنر پنجاب، ان سے آج بات چیت ہوگی۔ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ہیں ظفر عباس لکھ، جو کہ انسپیکٹر جنرل پولیس یہاں موجود ہیں، ہی سرونگ ان دا پولیس، لیکن اس سے پہلے ان کی ایک اپوائنٹمنٹ تھی ایز انسپیکٹر جنرل موٹر ویز، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا، ان کو ڈیموٹ کر دیا گیا ایز ڈی آئی جی، پھر کورٹ نے ان کو ریسٹور کیا ایز آئی جی۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ہے، پولیس میں ہے، 1.5 سال سے ان کی تنخواہ کوئی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی آفس ہے۔ اور اگر آپ ان کا ٹریک ریکرڈ دیکھیں، ایکیڈیمک ٹریک ریکرڈ اینڈ پولیس ٹریک ریکرڈ، اٹ از انبلیمشڈ اینڈ آپ کہیں کہ اٹس این آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ۔ آج ان کو میں نے بلایا ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہے وہ ہے، لیکن بٹ ہیونگ سیڈ سو یہ سسٹمز ہمارے کہاں فیلئرز ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ دونوں کو السلام علیکم۔ ظفر صاحب میں آپ سے شروع کروں گا۔ آپ ایک سسٹم میں ہیں، ایک بیوروکریٹک سسٹم آپ کہہ لیں، ایک گورنمنٹل سسٹم کہہ لیں، اوور اے پیریڈ آف ایئرز، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ سسٹمز کام نہیں کر رہے، سیاستدان ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی ہو اینی بڈی، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا سسٹم فیلئر کدھر ہے؟ شکریہ جی میر صاحب۔ سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ آئین میں کسی بھی حکومت کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے شہریوں کی مال و جان کی حفاظت، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ باقی چیزیں ڈیولپمنٹ یہ بعد کی باتیں ہیں، اور جو اچھے حکمران ہمارے ملک میں ہوئے ہیں اس وقت یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ وہاں لا اینڈ آرڈر بڑا ایگزمپلری تھا، اچھا تھا، عام آدمی خوش تھا، کوئی اس کے ساتھ دھوس بدماشی نہیں تھی، نجائز قبضے نہیں تھے۔ اور جو میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، 2 کلاسک ایگزامپل ہیں آپ کی مس مینجمنٹ کی اور میل ایڈمنسٹریشن کی، ایک کراچی ہے اور ایک ٹرائبل ایریا ہے، یہ 2، اور ایک بلوچستان ہے۔ یہ 3 چیزیں میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پاکستان کی اگر آپ دیکھیں گے جو ابھی پولیٹیکل پرابلمز ہیں، تو میرے خیال میں یہ 3 ایسے اکائیاں ہیں کہ یہی آپ کہہ سکیں کہ سب سے بڑے پرابلمز ہیں۔ اور یہ پرابلم جو ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ ایڈمنسٹریشن کی میل فنکشننگ اور جو سیاسی حکومتیں تھیں ان کی جو وین نہ ہونے کی وجہ سے آئی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے جی، انفارچونیٹلی میں آپ کو ذرا ٹائم بھی آپ کے پاس کم ہوتا ہے، کہ حکومتیں جو آج کی ہیں، یعنی کہ 85 کے بعد میں ایک دور سمجھتا ہوں پالیٹکس کا نیا دور ہے، اس سے پہلے ایک اور دور تھا، وہ پولیٹیشین اور تھے، وہ بریڈ اور تھی، وہ ان کا وین اور تھا، انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بھی کام کیا تھا، موسٹلی وہ لوگ تھے، وہ بیوروکریسی بھی وہ تھی، انگریزوں کے ساتھ کام کیا تھا، وہ ایک میرٹ رائٹ رانگ کا کانسیپٹ بڑے کلیئر تھے ان کے۔ 85 کے بعد جو ہے یہ ضلع کونسل کے جو کونسلر تھے، انہی میں سے وزیر بنے، انہی میں سے پرائم منسٹر بنے، انہی میں سے چیف منسٹر بنے، بیسیکلی مینٹلی وہ ضلع کونسل سے اوپر گرو نہیں کیے۔ اب ہوا کیا ہے جی کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی بڑا شارٹ کٹ ہے، پارٹیز کی تنظیم کرنا بڑا ٹائم لگتا ہے، اس کی منظم کرنا، اس کے کاڈر ہوتے ہیں۔ اب جیسے پارٹیاں ہے تو انہوں نے ایک بڑا شارٹ کٹ ڈھونڈا کہ جو سرکاری مشینری ہے، جو بیوروکریسی ہے سول، اس کو مس یوز کرو، اس سے پالیٹکس کرواؤ، یہ آپ کے ووٹ بھی بنائے گی، یہ آپ کے ایم پی ایم نے جتوائے گی بھی صحیح، دھاندلی بھی کرے گی، اور ہمیں کیا ضرورت ہے، چھوڑو لمبے چکر میں، پارٹی کوئی تنظیم نہیں۔ انہوں نے تنظیمیں نہیں کی اپنی پارٹی کی، اور جو بڑی اچھی پارٹی تھی وہ بھی خراب ہو گئی۔ مثلا پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی اپنے وقت کی، پاکستان میں جب آئے بھٹو صاحب آئے تو بالکل ایک نئی چیز تھی، وہ پہلے پاکستانی پالیٹکس میں وہ چیز نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی بھی اسی لیکر پہ کوشش کی انہوں نے۔ اب اس نے جب سرکاری ملازموں کو جھونک دیا گیا پالیٹکس میں، اب ہوتا یہ ہے جی، آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ پہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یا ڈی سی او ہوتا ہے یا ڈی پی او ہوتا ہے، ایس ایس پی، وہ پریکٹیکلی جو بھی رولنگ پارٹی ہوتا ہے اس کے وہ سمجھ لیں کہ صدر اور جنرل سیکرٹری ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کو وہ چنتے ہیں، انہی کینڈیڈیٹس کے کام کرتے ہیں جنہوں نے رولنگ پارٹی کا ٹکٹ لینا ہوتا ہے، اور جب وہ جیت جاتے ہیں تو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ان کے ذریعے ہمارے پاس آئیں، ڈائریکٹ انکریج نہیں کرتے۔ جب وہ کسی کے ذریعے آئیں گے تو پھر بیوروکریسی کا ایک تو رول ختم ہو گیا، عزت ختم ہو گئی، احترام ختم ہو گیا، جو نیوٹریلٹی ختم ہو گئی،
وہ جو ہم نیوٹرل ہوتے تھے، امپارشل ہوتے تھے، وہ لوگ ہماری عزت کرتے تھے. وہ پھر جب یہ ختم ہوئی تو ہماری افیکٹونیس ختم ہو گئی. افیکٹونیس کا آپ نے حال دیکھا، کلائمیکس ہے. اسلام آباد میں کوئی بڑی معمولی بات تھی، یہ جو 2 ہنگامے تھے یہ ہمارے پولیس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کچھ بھی نہیں تھے. جو بھٹو صاحب کے خلاف ہنگامے ہوئے ہیں ہم اس وقت 77 میں، وہ اس سے کئی گنا بڑے تھے اور 3-4 مہینے پرولانگ کیے، ہر ٹاؤن میں ہوئے. کوئی پولیس والا نہیں بھاگا. 2 آئی جی بھاگ گئے، 2 SSP بھاگ گئے. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا پاکستان کی ہسٹری میں. اس سے بڑے بڑے ہنگامے ہوئے. اور جب یہ نوبت آ جائے، آپ کی سلیکشن اتنی پور ہو جائے، جو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے، یہ اب ایک میں مثال دے رہا ہوں دور حاضر کی. یہ واقعہ اگر چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر آپ کا جو آئی جی ہے، یہ اپنا رول نبھا رہے ہوتے، ان کو رول اپنا پلے کرنے دیا گیا ہوتا تو یہ واقعہ کبھی نہ ہوتا. اس واقعے نے ایک پوری گورنمنٹ کو مصیبت میں ڈال دیا. اب ہوا کیا ہے سر، چیف منسٹر جو ہے سارے، انہوں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کا رول خود ازیوم کر لیا. ایس پی وہ لگاتے ہیں، ڈی آئی جی وہ لگاتے ہیں، ڈی سی او وہ لگاتے ہیں، کمشنر وہ لگاتے ہیں. اب پریکٹیکلی آئی جی اور چیف سیکرٹری ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے یہ دیکھ لیا، وہ کلارکس ہی ہیں نا، وہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک جو اچھا مطلب ہے، آپ اس کو کہہ لیں، ان کو خوش کرے گا ان کی چیف منسٹر کی جو اس کی طبیعت ہے، جیسے وہ اس کے مطابق فنکاری کر لے گا، وہ رہے گا. اس کو صرف غرض ہے کہ مجھے گھر ملا ہوا GOR میں تنخواہ لیتا ہوں، میں چیف سیکرٹری کہلاتا ہوں، میں آئی جی کہلاتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، قتل ہوتا ہے، کوئی دنیا کی ایسی مثال مجھے بتائیں پاکستان کی کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پرچہ نہ ہو؟ 2.5 مہینے چیف منسٹر کا کام نہیں ہے، پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے پرچے دینا. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ پولیس کو روکے، وہ روک نہیں سکتے. 2.5 مہینے پولیس نے کیوں نہیں پرچہ دیا؟ تھندار کا کام تھا پرچہ لیتا، ایس پی کا کام تھا پرچہ لیتا، آئی جی کا کام تھا پرچہ لیتا. کورٹ کا کام نہیں ہے کہ عدالت کہے گی پھر آپ پرچہ لوگے. جب قتل کا پرچہ آپ نہیں دے سکتے، آپ میں اتنی بھی پروفیشنل آنیسٹی، انٹلیکچوئل آنیسٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کا ہونے کا نہ ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے. اس کا رزلٹ وہی ہوگا جو اسلام آباد میں ہوا ہے. تو بندے بھاگ گئے ہیں. کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ فوجی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائے کہ میں نے جنگ نہیں کرنی کی. تو یہ ایک یعنی کہ دونوں چیزیں میں آپ کو بتا دی ہیں جو انہوں نے کیا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اور اس کا رزلٹ بھی آ گیا، ان کو آپ کے سامنے آ گیا، اسی دور میں آ گیا. ابھی خان صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. ہم اسٹوڈنٹ تھے جب یہ چیف منسٹر بنے. خان صاحب کے وقت میں انہوں نے کیٹل تھیفٹ پنجاب میں بہت ہوتی ہے، انہوں نے ڈرائیو چلائی، اور ہمیں یاد ہے ہم اسٹوڈنٹ تھے. آپ یقین کریں کہ چوری پورے پنجاب میں بند ہو گئی، کیٹل تھیفٹ پورے پنجاب میں بند ہو گئی تھی، اور بدماش جو تھے بھاگ گئے تھے. بڑے بڑے بدماش جو نامی گرامی تھے وہ بھاگ گئے تھے. اب یہ ول کی بات ہے. اب اگر آپ ایڈمنسٹریشن کو آپ پالیٹکس پہ لگا دیں گے تو بھائی پھر وہ کیا یہ کام کرے گی جو ہو رہا ہے. اوکے، تو ڈاکٹر صاحب پھر یہ جو سسٹمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹمز فیلئر، تو اس کے آپ کیسے آپ کا اسٹریٹجک پوائنٹس بنائیں گے کہ ایٹ لیسٹ جو آج کے حکمران ہیں اس کو دیکھیں، سمجھیں اینڈ لیٹس امپروو. دیکھیں میر صاحب، آپ ماشاءاللہ پوری دنیا دیکھی آپ نے. آپ مجھے بتائیں کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر کسی تھانے میں فون کر سکتا ہے، تھانے دار کو کہہ سکتا ہے کہ یار دیکھنا ذرا میرا بندہ آ رہا ہے، خیال رکھنا؟ امپاسبل. وہ کسی چیف کانسٹیبل کو کہے گا جو آئی جی کے برابر ہوتا ہے، وہ اگر بات کرے گا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. وہ عوام کا ایک ریئیکشن ہے، سوئنگ ہے جو پاکستان کے عوام میں پیدا ہو رہا ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ برائی کے خلاف لڑنا. آپ مڈل ایسٹ میں جائیں جی، مڈل ایسٹ میں بادشاہت ہے. مڈل ایسٹ کا جو رائل فیملی ہے، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ رائل فیملی کا کوئی بندہ تھانے میں فون کر رہا ہے، کورٹس کے ڈیلی جو میٹرز ہیں اس میں دخل اندازی دے رہا ہے. آپ چائنا میں ہیں، چائنا میں یہ قسم کی کنٹرولڈ ڈیموکریسی ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کرتے. ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ کا جو فرض ہے بنیادی انصاف دینا. انصاف کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے بندوں کے ساتھ تو انصاف ہوگا جو آپ کا MP MNA کے ساتھ آ جائے گا، باقی سارے پاکستانی جو ہیں وہ کس کے رحم و کرم پہ وہ کہاں جائیں. یہ انہوں نے ایک سیاست کا ٹول بنا لیا ہے کہ آپ جاؤ پہلے ہمارے MP کے پاس جاؤ، وہ آپ کو لے کے SP کے پاس جائے گا، DSP کے پاس جائے گا، اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جائے گا، تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ ہمیں ووٹ دینا. یہ کہ انہوں نے ذریعہ بنا لیا ہے آسان ووٹ لینے کا، قوم کو مفلوج اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر چیز کولیپس کر گئی ہے. سول بیوروکریسی، میں میر صاحب آپ کو بڑی وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس وقت پاکستان کی جو سول بیوروکریسی ہے جس میں تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، 12-14 ڈپارٹمنٹس آتے ہیں جو CSS کے ذریعے لوگ آتے ہیں، ان میں کوئی ایک افسر بھی ایسا نہیں ہے. اچھے لوگ ہیں، میں نے یہ نہیں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں،
جس کو آپ کوئی ذمہ داری دے دیں، مثلا اس کو آپ نیب کا چیئرمین لگا دیں، اس کو آپ الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگا دیں، جیسے انڈیا میں ہوتا ہے. انڈیا میں سیشن صاحب تھے، سی ایس پی تھے ان کے. ایسا نہیں ہے. کوئی اس قابل نہیں رہا. انہوں نے ہر کسی کو اس کی جیسے ہوتا ہے نا اس کی وہ اس کو ختم کر دیا ہے. اس کو سوئیاں مار مار کے اس کے ماتھے میں اس کو وہ چیز بنا دیا ہے کہ وہ بیچارے کی خود ہی اس کی انا، اس کا جو لا کی پہ یقین ہے، خدا پہ یقین ہے، ختم کر دیا ہے. ویجیٹیبل. آپ کو کیوں ڈی آئی جی بنایا جی؟ مجھے دیکھیں جی میں اکیلا ہوں یا میرا کوئی بھائی نہیں ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، چاچا، میرے فیملی میں کوئی بندہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہماری برادری ہے، چھوٹی سی لیک فیملی ہے، وہاں پہ 7-8 گاؤں ہیں ہمارے سارے عزیز ہیں، سارے رشتہ دار ہیں آپس میں. تو وہ الیکشن میں رہتے ہیں، کسی نہ کسی پارٹی میں ہمارے 1-2 ایم پی ایم این اے آ جاتے ہیں. وہ جو ہمارا جس گروپ کے ساتھ ہمارا تھا ان کو ہمیشہ نون لکھ رہے ہیں ہم. اس دفعہ ٹکٹ ہمارا جو ایک اور برادری کا بندہ ہے، اس نے پیسے ایم این اے نے پیسے لیے، اس نے اس کو ٹکٹ لے کے دے دیا. اب اس بندے کو میاں صاحب ٹکٹ لے کے دینا نہیں چاہتے تھے. میاں صاحب اس کو جانتے تھے، پہلے بھی وہ ایک دفعہ وزیر بنا بھاگ گیا. اب اس بندے پہ جس دن اس نے الیکشن لڑا میاں صاحب، اس پہ حدود کا پرچہ ہوا، زنا آرڈیننس کا چلان ہوا کھانہ نمبر 2 میں، اور اس کو صرف چیف منسٹر نے بچایا ہوا ہے. اب دیکھ لیں آپ، مطلب کنٹرڈکشن دیکھیں نا. اب یہ انصاف کہاں سے آئے گا؟ ابھی وہ چلان ہے اس کیس میں. لاہور سے ڈی آئی جیز گئے، بڑے انہوں نے انکوائری کی، وہاں پہ لوکل پولیس نے چلان کیا. وہ جو تھاندار تھے جو معاونت کی وہ ڈسمس ہو گئے، لیکن وہ بندہ بدستور ایم پی ہے، اس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، خانہ نمبر 2 میں چلان کر کے بچا لیا. انہوں نے شکایت لگائی میری کہ یہ آپ کے آئی جی صاحب ہیں، انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا میں. حالانکہ میں ڈرتے ہوئے گیا بھی نہیں، میں کہ یہ شکایت لگائیں گے، میں سرگودا گیا ہی نہیں ان دنوں میں. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے ایک بہانہ بنایا کہ جی میں آئی جی موٹر وے تھا کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں موٹر وے میں 20 کروڑ روپے ایک سال میں کہ آپ ٹی وی اور اخباروں میں اشتہار دیں، لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کریں. ہم نے اشتہار دیا کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے موٹر وے پولیس بنائی تھی اور موٹر وے بنائی تھی. اس حوالے سے ہم نے چھوٹا سا ایک فوٹو لگا کے ساتھ مبارکباد لکھ دی، اپنے پروجیکٹس لکھے. یہ بہانہ بنا کے انہوں نے مجھے جی بغیر انکوائری کے کچھ نہیں، میری سنا نہیں میری بات. میں نے کہا ہے ہی کچھ نہ کیا. انکوائری کس نے کی؟ وہ ایک انکوائری افسر لگایا تھا، انہوں نے مجھے بلایا تک نہیں، میرا بندہ پہ بیان تک نہیں لیا، مجھے کسی بندے گواہ کو کنفرنٹ نہیں کرایا، کوئی گواہی نہیں ہے. آئی جی موٹر وے جو میرے بعد آئے تھے ذوالفقار چیمہ، بہت اچھے ایک مطلب نیک افسر ہیں، بڑا تکڑا آدمی ہے. مطلب آپ پولیس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی اچھے کراچی میں یا پنجاب میں آئی جی لگانا چاہیے تھا، لیکن ایسے بندوں کو یہ نہیں لگاتے کہ وہ غلط کام نہیں کریں گے. آئی جی صاحب نے بھی لکھا بھائی یہ ہمارا نزدیک کوئی جرم نہیں ہے، ہم تو یہ روٹین کا کام ہے، لیکن مہربانی کی جج صاحب نے، میں کورٹ میں گیا، میری سزا ختم کر دی. اب مجھے نہیں دیا، تنخواہ نہیں دی. سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہمارے دوست ہیں سارے کلاس فیلو، وہ بیچارے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم نے نوکری کرنی ہے، پرائم منسٹر صاحب آپ سے ناراض ہیں. اب بتائیں مجھے کہ ایک آئی جی ہوں میں نے 35 سال نوکری کی ہے، اگر میرے ساتھ یہ سلوک ہے تو ایک کانسٹیبل ایک تھاندار بیچارہ کیا کرے گا؟ حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ بھائی آپ ہماری سیاسی کام بھی کرو، پھر ہم آپ کو رکھیں گے. اور سلیکشن کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو سب سے گیا گزرا ہے، کوئی اور کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہمارا وفادار رہے گا، یہ کرائٹیریا ہے. آپ نے دیکھا ہے یہ پیچھے پنڈی بھٹیا کا الیکشن ہوا، ایک ایس پی کی عمران خان کے جلسے میں ریکارڈنگ کی سنائی گئی. ایس پی تقریر کر رہا ہے اپنے گاؤں میں اور ووٹ مانگ رہا ہے نون لیگ کے لیے، ابھی بھی ایس پی لگا ہوا ہے. وہ یہ رول چاہتے ہیں کہ ایسے بن جاؤ. اب اگر ایسے ہم نے بننا ہے تو بھائی ہم پھر کام نہیں کر سکتے، پبلک ہمیں مارے گی، ہم انفیکٹو ہو جائیں گے، ہمارا کوئی رول نہیں رہے گا. یہی ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کراچی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کراچی ہے، بلوچستان ہے اور ٹرائبل ایریا ہے، اس میں کیا ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. کراچی میں آپ مجھے بتائیں میر صاحب بندے مارتے ہیں، آپ نے ہزاروں بندے مار دیے، پرچہ نہیں ہوتا، تفتیش نہیں ہوتی، آپ ملزم کو پکڑتے نہیں ہو، جو ایک لیگل پروسیجر ہے آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے. ادھر اچھا آئی جی نہیں لگنے دیتے، وہ جو انٹرسٹڈ گروپس ہیں وہ اچھا آئی جی نہیں لگنے دیتے. یہ انہوں نے کہا جی ذوالفقار چیمہ کو لگا دو وہاں پہ، انہوں نے ایک بڑا تکڑا بندہ ہے، آنیسٹ ہے، تو انہوں نے یہ کہا، مذاق کیا، اور انہوں نے کہا جی ذوالفقار چیمہ اگر اتنا اچھا ہے تو آپ پنجاب میں کیوں نہیں لگاتے؟ یعنی کہ آپ اپنے صوبے میں تو نہیں لگاتے اچھے آئی جی کو، تو ہمیں کیوں دیتے ہیں بھائی، ہمیں رگڑا دے گا. اب یہ بات ہے کہ وہاں پہ وہ اچھا وہ ایک شاید حیات صاحب تھے، وہ اچھا کام کر رہا تھا، رینجرز کے ساتھ مل کے بڑا اچھا انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا تھا، ایسا آگے بڑھ رہے تھے، ایک سکون آ گیا تھا. وہ انہوں نے مل کے اس کو مطلب کورٹ میں جا کے کورٹ سے لیا کہ یہ ڈی آئی جی ہے تو ایڈیشنل آئی جی کی پوسٹ پہ یہ نہیں رہ سکتا. ایک ٹیکنیکلی اس کو ناک آؤٹ کر دیا، اس کو بدل دیا. اقبال محمود آیا، وہ تھوڑا بہت کام کرنے لگا انڈیپینڈنٹلی، اس کو بدل دیا.
اب دیکھیں جی، جب آپ قتل ہوتا ہے تو پرچہ نہیں دیتے، تفتیش نہیں کرتے، ملزم نہیں پکڑتے، وہاں پہ آپ کے خیال میں امن ہوگا؟ بلوچستان میں دیکھ لیں، پاکستان بنا 70 سال ہو گئے، 5% ایریا بلوچستان کا اے ایریا ہے۔ اے ایریا کا مطلب ہے جہاں پہ پولیس اور انتظامیہ اس کی ریٹ ہے، باقی سارا ٹرائبل ایریا ہے، وہاں کے لیویز ہیں اور سردار جو ہیں سردار کرتے ہیں حکومت۔ بھئی آپ نے اس کو ضلع بندی نہیں کی، آپ مشرف صاحب نے اس کو ضلع بنائے، انہوں نے ختم کر دیا آگے۔ ٹرائبل ایریا پہ آ جائیں، ٹرائبل ایریا میں غربت انتہا کی ہے، وہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے، وہ لوگ غریب کچھ کراچی چلے گئے، باقی لوگ جو ہیں 20 بچے ہیں ایک آدمی کے، وہ مولویوں کے ہتھے چڑھ گئے، وہ سارے انہوں نے ان کو ٹیررسٹ بنا دیا۔ آپ نے کیوں نہیں ضلع بنائے؟ آپ نے کیوں نہیں وہاں ترقی کی؟ آپ کا علاقہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی ایڈمنسٹریشن میں آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، ابھی صوبے ہیں بھائی آپ سے نہیں چلتے، آپ کی وہ آپ میں نہیں ہے وہ کوالیفیکیشن، آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں وہ جرت نہیں ہے، وہ کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ ایک چیف منسٹر چلا سکتا ہے، رحیم یار خان میں صفائی کر سکتا ہے، وہاں پانی دے سکتا ہے، وہاں پہ ہاسپٹل میں وہ کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر آیا کہ نہیں، اسکول میں ٹیچر آیا کہ نہیں۔ کیوں نہیں لوکل باڈیز الیکشن کرواتے؟ اس لیے نہیں کرواتے کہ ایک اسکول کے ٹیچر کے لیے بھی ہمارے پاس لوگ ہیں، ہم ان کو ابلائج کریں۔ بھائی یہ کوئی مذاق ہے؟ تباہ ہو گیا، کوئی لوگوں کا کوئی حال نہیں ہے۔ میر صاحب ابھی یہ حال ہے، گاؤں میں آپ جائیں سروے کریں، غربت ہے، لوگ مر رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں۔ دوسری بات سنیں، 2 لاکھ روپے جو ایک عام سا وکیل ہے وہ فیس لیتا ہے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی، 60% لوگ غریب ہیں جن کے مقدمے ہیں، وہ ہائی کورٹ میں آ نہیں سکتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کو انصاف کیسے دینا ہے؟ چلیں ہم اور بات کریں گے، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں۔ آنیسٹلی دس از ویری سیڈ، یہ بات کر رہے ہیں ابھی کہ اگر ہم پولیس کو اس طرح استعمال کریں گے، کوئی بھی ہو اکراس دا بورڈ، کل بھی جو حکومت آ جائے یا پرسوں آ جائے، اگر وہ پولیس کے ساتھ یہی رویہ رکھے گی کہ پولیس کو ایز پرسنل باڈی گارڈز اینڈ پرسنل امپلائیز، تو دین ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی جسٹس ان اے کنٹری ہیئر۔ لیکن اس پہ ہم اور بات کریں گے ان فائنڈنگ آؤٹ سولوشنس کہ واٹ نیڈس ٹو بی ڈن۔ لگ صاحب اس کا جو ایک آفٹر افیکٹس اور اسپل آف کہتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ادارہ جہاں آپ کہہ لو کہ جہاں پار ہوگی، تو ایک جو نیا بچہ ہے انسٹیڈ آف بینگ اے ڈاکٹر اور اینی ادر پروفیشن، وہ تو کہے کہ میں اسی میں جاؤں گا اور اسی سسٹم کے ویل کے اندر وہ آپ کہہ لو کہ وہ امبیڈ ہو جائے گا، اینڈ ود دا ریزلٹ کہ جو آپ کا آؤٹ پٹ ہے وہ ایک نیگیٹو آؤٹ پٹ آئے گا۔ سو ہاؤ ڈو وی امپروو دس نیگیٹو آؤٹ پٹ؟ اس میں میرے ساتھ دیکھیں آپ، باقی باتیں چھوڑیں، پولیس ایکٹ ہے ہمارا 2002 جناب مشرف صاحب کے وقت میں بنا، اور بہترین 1861 کا تھا پہلے جو انگریزوں نے بنایا، اس کی پولیس چل رہی تھی۔ ہاں جی، اس کیا تھا 40 48 50 کا پریونشن، 2002 میں وہ لاگو ہو گیا، ابھی تک، ابھی 2014 ہے جی، 12 سال ہو گئے۔ اس میں آپ میر صاحب چھوٹا سا وہ ہے کوئی 100 صفحے کا، آپ پڑھ لیں، آپ اس کو میں آپ کو بھیجوں گا، اس میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو۔ اس کو آج تک لاگو نہیں کیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں، پولیس کا وہ کانسٹیٹیوشن ہے، ایک پولیس جو پولیس ایکٹ کے بغیر چل رہی ہے، صرف اس لیے نہیں کیا، اس میں ایک ہے جی ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن، اس میں کیا ہے کہ ضلع کے جو معتبرین ہیں، پبلک کے لوگ 8-10 وہ ایک بن جائے، اگر کوئی پولیس کی شکایت ہے، ایس پی کی، تھانے دار کی، تفتیش کی، وہ نہیں سنی جاتی تو بندہ ان کے پاس چلا جائے گا، وہ آسانی چلا جائے گا کہ جی دیکھیں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ پھر اس کو دیکھیں گے، اس میں وہ انکوائری کریں گے، اگر وہ واقعی صحیح ہوئی تو وہ ان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ ایس پی صاحب سے کہیں کہ بھائی یہ آپ ٹھیک کریں۔ اس کو نہیں کیا۔ اگر آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی کبات ہے، اگر وہ ہو جاتا تو لوگوں کے کتنے مسئلے حل ہو جاتے، وہ کیوں نہیں ہوا؟ ایم پی صاحب یہ کہتے ہیں جی اگر اس باڈی کے پاس بندے چلے گئے تو ہمارے پاس تو آئیں گے نہیں، تو ہم ووٹ کہاں سے لیں گے؟ لو جی، اس وجہ سے وہ نہیں کرتے۔ چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں پھر میرے پاس بندہ کوئی نہیں آئے گا، یہ تو ضلع میں 36 بن جائیں گی ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن۔ اب لوگوں کی پرابلم حل کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے، انٹرسٹ ہے اپنے آپ کو مینٹین کرنے میں، اپنی سیاسی اس کو جو فروغ کرنے میں۔ اچھا یہ آ گیا، اس میں ایک پروونشل پہ سیفٹی کمیشن ہے، پھر فیڈرل سیفٹی کمیشن ہے، اس میں پولیس افسران کی تعیناتی کا باقاعدہ ان کو اختیار ہے۔ اب یہ وہ کہتے ہیں، چیف منسٹر کہتا ہے جی اگر ان کے پاس چلا گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ جب میں نہیں لگاؤں گا ایس پی اور ڈی آئی جی اور کمشنر اور ڈی سی، تو پھر میں کس بات کا چیف منسٹر ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ وہی بات وہ چھوڑنا نہیں چاہتے کہ اس کو ہم اس کے ذریعے سیاست کریں، اس کے ذریعے ووٹ بنائیں، ان کے ذریعے ہم اپنی ایک جو سیاسی ایجنڈا ہے اپنے مخالفوں کو ڈرائیں، ان کو گھسنا دیں دفتر میں۔ اب دیکھیں پنجاب کے بزدل لوگ ہیں، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، میں خود پنجابی ہوں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں خان صاحب،
پنجابی جو پولیٹیشین بھی ہے، پنجابی عوام ہے، یہ جیسے پنجابی میں کہہ لیں ڈھگا، بزدل، یہ بزدل لوگ ہیں. 10 کروڑ کا صوبہ ہے، کوئی آواز آئی ہے؟ کسی اپوزیشن نے اسمبلی میں کسی ایم این اے نے آواز دی ہے؟ کیونکہ وہ سسٹم کو سیبوٹاج کر کے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں. جب آپ یہ بند کر دیں گے، اب مجھے بتائیں کہ پولیس آرڈر امپلیمنٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک آئین ہے پولیس کا، کیسے پولیس کام کرے گی؟ کس بیس پہ کام کرے گی جب آپ کا رولز ہی کوئی نہیں، ریگولیشن ہی کوئی نہیں؟ ایک چیف منسٹر جو کہہ رہا ہے اس کے مطابق اب چل رہے ہو. لیکن ابھی آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے جو کہ تھوڑی اوور لک ہوئی ہے. ماڈل ٹاؤن میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے پاس چیف منسٹر کے پاس ہیں، تو پھر اس میں تو چیف منسٹر ڈائریکٹلی امپلیکیٹ ہوتے ہیں. سر دیکھیں، میں آپ کو پریکٹیکلی تمام جو صوبوں کے چیف منسٹرز ہیں وہ آئی جی پولیس بھی ہیں، وہ چیف سیکرٹری بھی ہیں. چیف سیکرٹری اور آئی جی کو آج آپ بدل دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ان کا کام ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں، ان کا کام ہوتا ہے، آئی جی کا جو بیسک کام ہے وہ ایس پی لگائے اور ڈی ایس جی اپنی مرضی کے لگائے. جو آئی جی یہ نہیں لگا سکتا، وہ ہو نہ ہو، اس کا کوئی فرق نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، ہم تھانے داروں کو، ہم جب انسپیکشن کرتے ہیں تھانے کی، ہم اس کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ پرچہ 1 ہفتہ لیٹ کیوں دیا. آپ مجھے بتائیں کہ قتل ہوئے 2.5 مہینے، کس سے پوچھیں کہ یہ پرچہ کیوں نہیں ہوا قتل کا؟ کورٹس تو بات کی بات ہے، کورٹس کی تو ایک بات کی بات ہے نا، جب بندہ مجبور ہو کے جاتا ہے وہاں پہ. یہ کس سے پوچھا جائے؟ ایس پی سے پوچھا جائے، تھانے دار سے، آئی جی سے، کس کو شو کاز نوٹس دیا جائے؟ اچھا چیف سیکرٹری، اچھا ہاں جی ڈی سی او کا کہاں گیا؟ کمشنر کہاں گیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہم لا اینڈ آرڈر کے انچارج ہیں، ہمیں دیا. وہ ٹسل ہے کہ پولیس کی اور جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم انچارج ہیں. بھائی آپ انچارج ہیں تو آپ کہاں گئے؟ آپ نے کوئی رول نہیں پلے کیا، آپ نے کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ 7 ایس پی، 1 ڈی ایس جی موقع پہ تھا، آپ نے گولیاں چلائیں، آپ کو کنٹرول تھا؟ ایک بدماش جو ہے وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے پراپرٹی توڑ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہو، اس کو جفیاں ڈال رہے ہو، کسی کو سزا ملی؟ اگر یہ لوگوں کو دکھائیں گے تو کیا اس پولیس کی عزت ہوگی؟ جب پولیس کی عزت نہیں ہوگی تو کیا گورنمنٹ کی عزت ہوگی؟ تو یہ مطلب ہے کوئی انکوائری ہوئی ہے؟ دیکھیں نا، یہ بیسک رول ہے نیشنل اسمبلی کا، پروونشل اسمبلیز کا، کہ وہ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے عوام کو ایک امپارشل ایڈمنسٹریشن دیں، تو انہیں کوئی حق نہیں ہے رہنے کا. اگر وہ ایک ظلم اور ایک ناانصافی کا سمبل بن جائیں تو کس لیے اسمبلی ہے؟ آپ نے مطلب بھاڑ میں جائے آپ کا الیکشن، آپ کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے، آپ کو سامنے آئین لے آتے ہیں، آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ پوری ایڈمنسٹریشن کو اپنی مرضی سے چلاؤ اور اپنے مخالفوں کو ہراس کرو اور ووٹ نکالو. یہ آئین میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے آئین میں؟ آئین میں تو یہ بیسک ذمہ داری ہے حکومت کی کہ بھائی آپ اپنے انصاف دو اپنے عوام کو، مال و جان کی حفاظت کرو. کیا مال و جان کی حفاظت ہے؟ آپ کوئی آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، آپ چھڑا کے دکھائیں مجھے. آپ 20 سال لگیں گے آپ کو کورٹس میں اس کو ایجیکٹمنٹ لینے کے لیے. یہ ایک چیز پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. اپنا ظفر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب ہاؤ ڈو یو انٹینڈ، لیٹس سی، اٹس ناٹ کہ ظفر عباس لا کے یہاں بیٹھے ہیں، انسپیکٹر جنرل پولیس اس وقت جس کی 35 سال کی سروس ہے، اس کو کھڑے لائن پہ آپ نے لگا دیا ہے، اینڈ نو آپ کہہ لیں سروسز آف بین ٹیکن فرام ہم. سو آپ کا ریکورس کیا ہے اس پہ؟ سر دیکھیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ 3 مہینے سے زیادہ کسی بندے کو آپ اوسٹ نہیں رکھ سکتے. 3 مہینے سے زیادہ. از دیٹ اے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن؟ یہ آئین کی وائلیشن ہے، سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کی وائلیشن ہے، لیکن کون پوچھے ان کو؟ اور آپ کو پتہ ہے عدالت میں جانا، جو عام سا وکیل ہے وہ 4-5 لاکھ روپے لیتا ہے، ایسے کم ہے ہی نہیں. میری جو 1.5 سال کی مجھے تنخواہ ملے گی، اتنے پیسے میں وکیلوں کو دے چکا ہوں، اور ابھی مطلب ہے مجھے پورا وہ نہیں ملا، میرا پورا فیصلہ نہیں ہوا. تو آپ مجھے بتائیں آپ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ ان پرابلم کیا ہے؟ بس جج صاحب نے میری وہ سزا معاف کر کے وہ کر دی، لیکن ابھی کیس تو ہے ہی کوئی نا. کیس تو انہوں نے ایسے بہانہ بنایا ہوا ہے نا جی، وہ یہ جواب نہیں دیتے، اسٹیبلشمنٹ بھی جواب نہیں دیتی کورٹ میں، وہ کورٹ والے مانگتے ہیں جواب نہیں دیتے. جواب ہے ہی کوئی نا، کوئی میں نے غلطی کی ہی نہیں. اب یہ ہے کہ جی سب سے پہلے یہ اٹانومی دیں، سول بیوروکریسی کو اٹانومی دیں. تمام پولیٹیکل پارٹی سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سول بیوروکریسی کو اٹانومی دیں، کسی کی وہ نہ ہو، وہ امپارشل کام کرے. گورنمنٹ کا کام ہے وہ چیک کرے، اگر کہیں غلطی کر رہی ہے چیک کرے. اب گورنمنٹ کہتی ہے ہر کام ہماری مرضی کا کرو، اگر ہر کام ان کی مرضی کا کریں گے تو وہ کام غلط ہوں گے، وہ غلط کام ہوں گے تو عوام کا ان پہ کانفیڈنس نہیں ہوگا. جب ہم امپارشل نہیں رہیں گے تو ہماری کوئی افیکٹو نہیں رہے گی. اس کا رزلٹ انہوں نے دیکھ لیا نا. کبھی آپ مجھے بتائیں، کبھی آئی جی بھاگے ہیں؟ آپ مجھے کوئی ہسٹری میں دکھائیں، پاکستان کے انڈیا کی ہسٹری میں 2 آئی جی بھاگے اسلام آباد سے بغیر وجہ کے، کچھ ہوا بھی نہیں، ایک ڈنڈا بھی نہیں انہوں نے مارا. بھائی کیوں بھاگے ہو؟ تمہاری ڈیوٹی ہے، تم جاؤ کنٹرول کرو، تم پراپرٹی کی حفاظت کرو، تمہاری ڈیوٹی ہے وہاں پہ. یہ رزلٹ ہے ان کی ان پالیسیز کا
کہ انہوں نے اچھے بندوں کو کیریئر پلاننگ کو تباہ کیا اور نہیں آنے دیا، اور جو اپنی سلیکشن کی وہ بڑی پور تھی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا آج مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں. چلیں یہاں میں پروگرام کا وقت ختم ہوا. خر صاحب تھینک یو ویری مچ، ظفر صاحب تھینک یو ویری مچ، اینڈ تھینک یو فار واچنگ Q&A with PJ میر. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں ایک منسٹری میں گیا، میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے کہا کہ جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں یہاں وہ ایسے لگائے ہیں کہ ان کو نہیں لگانا چاہیے. اور ایک کا میں نام لے لیتا ہوں، نرگس سیٹھی، جن کا ایک ابیلٹی اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اٹس این آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریک ریکارڈ، لیکن ان کو کہاں لگایا ہوا ہے؟ اور اس لیے بیکاز شی ڈزنٹ فٹ ان دا بل. اب ان کو واٹر اینڈ پارک کا سیکرٹری لگایا ہوا ہے. شی واز اے کیبنٹ سیکرٹری ایٹ ون ٹائم. لیکن کوشچن ہے کہ یہ تو آئسولیٹڈ انسیڈنسز ہیں، اور جہاں بھی آپ کسی بیوروکریسی آج آپ بات کریں ان کی یہی کمپلینٹ ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، ایک سٹنگ IG اگر ان کا یہ حال ہے then what kind of a justice do you expect here? یہ وقت ہے کہ I think the Prime Minister should wake up, get good advisors, get good people around him, and make sure کہ as Prime Minister of Pakistan, he serves the interest of Pakistan and he serves the interest of the common man out there. یہ جب ہوگا تو ہم کہیں گے نواز شریف صاحب well done, you've kept the interest of Pakistan first. اور یہ بھی میں ہمیشہ کہوں گا، پہلے پاکستان and Pakistan first. خدا حافظ.